وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے الیکشن سے پہلے عوام سے جو وعدے کیے تھے ابھی تک کوئی بھی وعدہ مکمل طور پہ پورا نہیں ہو سکا. اب جو الیکشن ہے وہ قریب ہے، ابھی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو 2023 کا الیکشن ہے اس میں آپ عوام کے پاس کون سا منشور لے کر جائیں گے؟ الحمدللہ اتنا کام کر لیا ہے تحریک انصاف نے کہ ہم اب بھی عوام کے اندر ہیں اور عوام کے پاس جانے سے کبھی نہیں گریز کریں گے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، اس لیے کہ ہم پبلک کے پاس رہتے ہیں، پبلک کے پاس جائیں گے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی تحریک انصاف کی حکومت میں مہنگائی ہو گئی ہے عوام اس سے بہت پریشان ہے؟ آج 1 جنوری ہے 2022، پہلا دن ہے اور پٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے. صبح اٹھے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی عوام ہوں لیکن اتنا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بین الاقوامی صورتحال پچھلے 2 برس سے یا 2 سے زیادہ برس سے جاری ہے اس کی وجہ سے بین الاقوامی دباؤ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یعنی اس قدر ہم نے مہنگے قرضے لیے ہوئے ہیں کہ قرضوں کو واپس کرنے کے لیے یعنی ہمیں اس میں دشواری پیش آ رہی ہے، اس لیے تھوڑا ٹیکسیشن بڑھایا ہے. نمبر 3، جو 3 بڑی چیزیں ہیں اس میں پیٹرول یعنی پیٹرولیم، اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بعض اوقات منگوانا پڑتی ہیں اور آپ اسی سے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے جب ڈیزل یا تیل باہر سے منگواتے ہیں، کوئلہ باہر سے منگواتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو گزشتہ 30 برس سے ہمارے سر پہ لدی ہوئی ہیں. اس لیے بین الاقوامی مارکیٹ میں صرف ایک کنٹینر ہے نا جس میں سامان لاتے ہیں اس کی پرائس 6 گنا بڑھ گئی ہے. تو اب آپ باہر سے کوئی چیز منگوائیں گے تو 6 گنا تو صرف اس کا فریٹ بڑھ گیا. تو اتنی مہنگائی ہے جتنی مہنگائی عالمی دباؤ کی وجہ سے آئی ہے. واقعی میں انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کے اندر کبھی 1.5 کھرب روپے کے یعنی بلا سود قرضے 1500 ارب روپے کے کبھی کسی نے جاری کیے ہوں، یہ لوگوں کے پاس ہیں. کبھی کسی نے ایک صوبے کے اندر 400 ارب روپے کا 10 لاکھ روپیہ ایک گھر کو دے دیا ہو کہ علاج معالجے کے لیے آپ کے لیے صحت کارڈ ہے. کبھی ایسا اس سے پہلے ہوا ہو کہ 70 لاکھ دکانوں کے اوپر 120 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے ضرورت مند لوگوں کو کفالت کارڈ کے لیے. اس لیے جو طبقہ حقیقی طور پہ متاثر ہے اس کو میں نے ایک طرف آپ کو بتایا ہے کہ 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک زیرو بلا سود جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3% سروس چارجز ہیں. تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی کا مقابلہ جس یعنی وہ جذبے سے اس وقت کر رہے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر اس جون میں دوبارہ انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے کی طرف آتی ہے تو پرائسز اور قیمتیں یہاں پہ بھی کم ہو جائیں گی. سر یہ صحت کارڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی، بہت اچھا اقدام ہے سر. آپ پہ اس حوالے سے تنقید یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے بینظیر انکم سپورٹ کو چینج کر کے احساس پروگرام رکھ دیا. صحت کارڈ کے حوالے سے جو آپ کی اپگریڈیشن ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کوئی انسٹیٹیوشن اگر ہم ڈیولپ کرنے کی طرف جاتے ہیں ان کو تو ہم نے پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے گئے. کس کے پرائیویٹائزیشن؟ جو اپنے ہمارے آلریڈی انسٹیٹیوشن تھے جیسے لاہور جنرل ہاسپٹل ہے، لاہور جناح ہاسپٹل ہے، ان کو تو ہم پرائیویٹائزیشن. جب آپ نے ایک سوال کے اندر اتنا ملغوبہ ڈال دیا کہ آپ کو خود نہیں کہ سوال کیا کرنا ہے. جہاں تک تعلق ہے صحت کارڈ کا، وہ اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹرومنٹ ہے. اس سے پہلے کسی حکومت کا تھا پہلے بولے نا، آپ کا بھی ریکارڈ نہیں تھا، اس لیے وہ بالکل الگ انسٹرومنٹ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ صرف خواتین کا پروگرام تھا جو جاری ہے، ہم نے اسے بند نہیں کیا. اس کے علاوہ اس سے پہلے کبھی کفالت ہوئی ہے کسی کی، کبھی بیوہ کو پیسے دیے گئے ہیں، کبھی یتامہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کبھی ٹرانسجینڈر کے لیے ان کی پڑھائی کے لیے یہ کیا گیا ہے. اس لیے احساس پروگرام کے 170 انسٹرومنٹس ہیں، آپ سمجھ لیں. بالکل آپ نے یہ صحیح پوائنٹ بس کر دیں، کافی نہیں ہے، برڈن بڑھ نہیں رہا. یہ تو آپ بتائیں گے.